ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بہت ہی خوبصورت سرسبز و شاداب جنگل میں بہت سے جانور مل جل کے اتفاق سے رہتے تھے۔ سبھی جانوروں میں بہت زیادہ پیار تھا۔ یہاں پر سب جانور گھل مل کر رہتے تھے۔ یہاں کوئی جانور کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا، حتیٰ کہ شیر بھی گھاس کھا کے گزارا کرتا تھا۔ کسی جانور کے دل میں دوسرے کا ڈر اور خوف نہیں تھا۔ سب بہت زیادہ ہنسی خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن وہیں پر ایک اداس چڑیا رہتی تھی جس کا نام تھا مینا۔ مینا ہر وقت روتی صورت بنائے ادھر ادھر گھومتی رہتی تھی۔ مینا کو اس بات کا دکھ تھا کہ وہ بالکل بھی خوبصورت نہیں۔ اس کی اداسی کی وجہ اس کی بدصورتی تھی، جس کو دیکھ دیکھ کے وہ دن بھر کڑتی رہتی اور سارا دن منہ بنا کے کبھی ادھر اور کبھی ادھر گھومتی رہتی اور ہنستے مسکراتے جانوروں کو دیکھ کے جلتی کڑتی رہتی۔ اس کو کسی کا خوش ہونا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ مینا نے جل کڑ کے اپنے آپ کو مزید بدصورت کر لیا تھا۔ ایک دن مینا رونی صورت بنائے کہیں جا رہی تھی کہ راستے میں اس کی ملاقات ایک ہنستے مسکراتے گنگناتے بگلے سے ہوئی۔ اس کو دیکھ کے مینا کی تو سمجھو آگ لگ گئی کہ یہ اتنا خوش کیوں ہے۔ مینا اس سے پوچھتی ہے، بگلے، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ جب دیکھو تم مسکراتے رہتے ہو، ہنستے رہتے ہو، کھلکھلاتے رہتے ہو۔ خیر تو ہے؟ کیا تمہاری لاٹری نکل آئی ہے؟ ہر وقت تمہاری باتیں کھلتی رہتی ہیں، ایک آنکھ اچھے نہیں لگتے مجھے تم۔ خیر ہے، تمہاری تو شکل دیکھ کے مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ اتنا بڑا منہ کھول کے ہنستے ہو، پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ۔ بندہ تھوڑی دیر جلا کڑا بھی رہ لیتا ہے۔ ارے چڑیا بہن مینا، تم تو ہر وقت جل کڑ کے خود جل ککڑی بن گئی ہو اور دوسروں کو بھی اپنے جیسا بنانا چاہتی ہو۔ بھائی ہم تو ٹھہرے خوش مزاج ہنسمکھ شہزادے، ہمارا تو دل کرتا ہے سارا دن ناچے گائیں اچھلے کودے لا 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 لا۔ مجھے تو دنیا بہت خوبصورت لگتی ہے اور میں تو خوش رہتا ہوں بھائی، اور ایک اللہ نے مجھے بنایا اتنا خوبصورت ہے۔ میں تو دن رات اپنی خوبصورتی دیکھ کے خوش ہوتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تمہیں پتہ نہیں تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ تم جاؤ، مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی۔ چڑیا اداس اور رونی صورت بنا کے آگے کو چل پڑتی ہے۔ تھوڑی آگے جا کر اس کی ملاقات ایک بہت ہی خوبصورت پر پھیلائے موڑ سے ہوتی ہے۔ ارے مینا بہن، کیا ہوا؟ ہر وقت اداس کیوں پھرتی رہتی ہو؟ اور یہ تمہارے منہ پہ سوری میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ 12 بجے کیوں رہتے ہیں؟ تمہارا منہ ایسا ہے یا گھڑی کے جیسا ہے؟ کیا بتاؤں مور بھائی، مجھے سمجھ نہیں آتے میں خوبصورت کیوں نہیں ہو رہی۔ اتنے میں نے بیوٹی ٹریٹمنٹس لیے، میں نے فیشل کروایا لومڑی بہن سے، میں نے وائٹننگ انجیکشن لگوائے، لیکن اس کے باوجود میں خوبصورت نہیں ہو پا رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کتھے منجی ڈاواں تے کتھے جاواں۔ دیکھو بہن، کبھی بھی خدا کی بنائی چیز میں نقص نہیں نکالتے۔ میں تو تمہیں یہی کہوں گا کہ تم بہت خوبصورت ہو، اپنے آپ میں خوبصورتی کو تلاش کرو۔ بندہ شکل سے نہیں، اخلاق سے خوبصورت ہوتا ہے، کردار سے خوبصورت ہوتا ہے۔ خدا کے لیے اپنے ذہن سے یہ باتیں نکال دو۔ مور بھائی، تم میرا دکھ نہیں سمجھ پاؤ گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی مینا سمندر کی طرف کا رخ کرتی ہے تاکہ سمندر میں ڈوب کے اپنی جان دے دے، تاکہ اس کے دکھ اور اس کی احساس کمتری کا خاتمہ ہو سکے۔ لیکن جیسے ہی وہ سمندر کے کنارے پہنچتی ہے تو وہاں پر اس کی ملاقات سورج سے ہوتی ہے۔ ارے مینا بہن، یہ کیا کرنے جا رہی ہو؟ اتنی خوبصورت زندگی کا خاتمہ! توبہ توبہ، اللہ معاف کرے۔ کیا کروں سورج بھائی، تم میرا دکھ نہیں جان سکتے۔ میں خوبصورت نہیں ہوں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں ڈوب مروں۔ دیکھو مینا بہن، صرف خود کی زندگی ہی امپورٹنٹ نہیں ہوتی۔ انسان، جانور دوسروں کے لیے بھی تو زندہ رہ سکتے ہیں۔ اگر تم اپنی زندگی سے خوش نہیں تو اپنی زندگی سے دوسروں کی زندگی میں روشنی اور خوشیاں لا سکتی ہو، دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لا سکتی ہو۔ نادار اور کمزور پرندوں کی مدد کر کے، غریب پرندوں کی مدد کر کے تم بہت سے چہروں پر خوشی اور سکون لا سکتی ہو، اور یہ سکون اور خوشی تمہاری خوبصورتی، تمہاری اندر کی خوبصورتی میں اضافہ کرے گا۔ صرف چہرہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، کردار اور عادات کو سنوارو تو سب لوگ تم سے پیار کریں گے۔ مینا کو ویسے تو بہت سے جانور سمجھاتے رہتے تھے،
لیکن سورج کی باتیں سن کے نہ جانے مینا کے دل پہ کیا اثر ہوا کہ اس کے سارے گلے شکوے اپنی خوبصورتی کو لے کے ختم ہو گئے، اور اس نے طے کر لیا کہ وہ آئندہ اپنی پوری زندگی دوسرے جانوروں کی مدد کرنے اور ان کو خوشیاں دینے میں صرف کرے گی، اور آئندہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرے گی، کیونکہ اللہ نے کوئی بھی چیز دنیا میں فالتو، بیکار یا بدصورت نہیں بنائی۔ جب اللہ کی ذات اتنی خوبصورت ہے تو وہ کسی کو بدصورت کیسے بنا سکتا ہے؟